أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المعصومين أما بعد نهج البلاغہ کے اس سیشن میں آج کا ہمارا موضوع کلام ہوگا کامیابی کی راہیں یا کامیابی کے راز۔ ہر آدمی اس دور میں مختلف ذریعوں سے کامیابی کی چاہت میں ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اصل مشکل یہ ہے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے۔ حقیقی کامیابی اگر جاننی ہے تو اس ذات گرامی کے دروازے سے علاوہ کوئی دروازہ نہیں نظر آتا، جس کو نبی کریم اپنے علم کا دروازہ قرار دیتے ہیں، اور وہ ذات گرامی اپنی زندگی کے آخری لحظات میں فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں۔ اب یہ کون سی کامیابی ہے کہ امیر المومنین کو مسجد میں اور نماز کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہے، اور جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کامیاب جا رہا ہوں۔ خلاصہ کلام اگر اس چیز کو یہ دیکھیے، مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی اللہ نے دی ہے، اور اس زندگی کو قیمت اگر آپ جانیں کہ کتنی قیمتی ہے، پھر اس میں دیکھنا ہوگا کہ یہ زندگی کس مقصد کے لیے خرچ ہوئی ہے۔ اس لیے کہ کامیابی انسان اس کو گنتا ہے کہ میرا ایک مقصد تھا، اس مقصد کو میں نے حاصل کر لیا، اس مقصد کو میں نے پا لیا، تو مقصد کے پانے کو کامیابی کہتے ہیں۔ ذرا اس پہ غور فرمائیے۔ کوئی شخص ایک مقصد زندگی بھی بناتا ہے، اب مثلا اس کا مقصد پیسہ ہے، اس کا مقصد مکان ہے، اس کا مقصد عہدہ ہے، اس کا مقصد لوگوں میں عزت پانا ہے، جو بھی اس کا مقصد ہو۔ مثلا کوئی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے میں فاتح ملک بن جاؤں، کسی کا یہ ہوتا ہے کہ مثلا بعض چھوٹے چھوٹے ذہن بھی ہوتے ہیں کہ اس میں چھوٹی سی ہدف ہوتا ہے۔ تو کامیاب شخص وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے۔ اب یہ زندگی دینے والے نے بھی زندگی کا کوئی مقصد بتلایا ہے۔ اب کامیاب وہی ہوگا جو اس زندگی دینے والے کے مقصد پہ پورا اترا ہے۔ یہ زندگی کی کامیابی کا جب ہم ایک اصول معین کر لیں گے تو پھر زندگی کی کامیابی کی راہیں بھی ہم طے کریں گے، اور انہی سے پوچھیں گے جو ان راہوں کو طے کر کے کامیابی کا نعرہ لگائے۔ اب قرآن مجید میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا ہے کس کے لیے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب عبادت کا مقصد ہی نہیں ہوتا کہ فقط وہ نماز پڑھتا رہے، سجدے میں پڑا رہے۔ عبادت یعنی اللہ نے جو فرمایا ہے، جہاں فرمایا ہے، اس کو اس کے حکم کے مطابق اور اس کے حکم کی بجاوری کی خاطر جو ہے وہ ادا کیا جائے، یہ عبادت ہوگی۔ نہ کہ مثلا دکھاوے کے لیے، نہ یہ ہے کہ اپنے دل کے سکون کے لیے، نہیں، اللہ کے حکم کی بجاوری کے لیے جو کام کیا جائے گا، جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ مثلا نماز کا حکم دیا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ انسانوں کی خدمت کا حکم دیا ہے، اللہ کے لیے انسانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اللہ کی خاطر صلہ رحمی کرتے ہیں۔ نہ یہ ہے کہ آج ہماری ضرورت ہے تو ہم کسی کی ضرورت کو پورا کریں گے تو وہ ہماری ضرورت پوری کرے گا، نہیں، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ وہ ہماری ضرورت پوری کریں یا نہ کریں، ہم ان کی ضرورت پوری کر سکیں یا نہ کر سکیں، اللہ نے حکم دیا ہے صلۃ الرحمی کا، لہذا اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے میں رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کر رہا ہوں، وہ جیسا بھی مجھ سے برتاؤ کریں تو یہی عبادت ہو جائے گی۔ تو جو انسان زندگی کا مقصد طے کرتا ہے وہ اگر حاصل ہو تو انسان کی قیمتی ترین چیز زندگی ہے، اور اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، یعنی جیسے اس نے حکم دیا اس کے مطابق گزارنا۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ امیر المومنین آخری ضرب کھا کے، عجیب ذات گرامی ہے، ساری زندگی جنگیں کی اور ایک ضربت کو جناب پیغمبر اکرم نے ثقلین کی عبادت سے افضل قرار دیا، لیکن وہاں یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ زندگی کے آخری حصے میں فزت برب الکعبہ اس وقت کہا جب ضربت کھائی۔ اب ضربت لگا کے بھی کہہ سکتے تھے کہ میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ وہ بھی عبادت تھی، ثقلین کی عبادتوں سے افضل، لیکن نہیں، آخری عمر میں یہ کہا اور یہ بتلایا کہ ظاہری طور پر اس کو شکست کہا جائے گا، اس کو ناکامی کہا جائے گا، اور بعض نافہم افراد جو ہیں اس کو کمزوری بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو اسی ذات گرامی سے پوچھتے ہیں کہ یا علی کامیابی کیا ہے؟ تو کلمات کثار نمبر
اگر آپ دیکھیں گے 48 تو الظفر بالحزم والحظم بالعجالت الرائے والرعی بتحسین الاسرار، 3 چیزیں امام نے فرمائی ہیں، اور آج کے سیشن کے لیے اگر اس کو یاد کیا جائے تو میرے خیال میں یہ کافی ہے۔ اور وہ یہ امام فرماتے ہیں کہ کامیابی پختہ ارادوں کے ساتھ ہے۔ مفتی جار حسین مرحوم نے جو ترجمہ کیا ہے، کامیابی دور اندیشی سے وابستہ ہے۔ بالحزم، حزم دور اندیشی کو اب بھی معنی کیا جا سکتا ہے، اور پختہ ارادے جو ہیں وہ اس کا بھی معنی ہوتا ہے۔ اب دور اندیشی ہی ہم لیتے ہیں مفتی صاحب کے ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کامیابی کے لیے دور اندیشی، اب دور اندیشی ہوگی تو سوچ بچار ہوگا کہ مجھے کل کیا کرنا ہے، مجھے اگلی زندگی کے لیے کیا کرنا ہے، مجھے دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے۔ اور پھر جب یہ سارا اس کو میں اگر اپنے لفظوں میں ادا کروں تو یہ ہے کہ منصوبہ وہ بنائے گا مناسب، یعنی اپنی زندگی کے لیے ایک مقاصد کی ترتیب، اور مقاصد کی ترتیب ہوگی تو پھر اس کے مطابق آگے قدم بڑھائے گا۔ تو دور اندیشی یعنی لمبی فکر اپنے آئندہ کے لیے، اور فقط اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، دوسروں کی بہتری کے لیے بھی ایک دور اندیشی سے کام لینا، سوچ و بچار سے کام لینا۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ سوچ و بچار جو ہے وہ دور اندیشی فکر اور تدبر کو کام میں لانے سے ہوتی ہے، کہ انسان جو ہے غور و فکر کرے میری ضروریات کیا ہیں اور میری آخرت کی بہتری کیا ہے۔ تو یہ جناب امیر علیہ السلام سے دور اندیشی ایک ذریعہ ہے، فکر و تدبر ذریعہ ہے کامیابی کا۔ اب میں یہاں یہ عرض کروں کہ وہ جو بڑی بڑی کتابیں لکھ گئے اور بڑے لاکھوں ملینز کی تعداد میں جن کی کامیابی کے راز کی کتابیں ملی ہیں، وہ اس جملہ جناب امیر علیہ السلام کے جملے 48 کو مد نظر رکھیں، سب ان کتابوں کا خلاصہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور دوسری چیز جو اسی کلمات کثار میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نہج البلاغہ کے کلمات کثار میں سے نمبر 153 کو دیکھیے تو وہاں جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا لا یعدم الصبور الظفر، صبر کرنے والا ظفر و کامیابی سے محروم نہیں ہوتا۔ یعنی ایک شخص جو کامیابی کی راہوں کو طے کر رہا ہے، اس کو اس راہ میں تکالیف ہوں گی، اب صبر کرے گا تو صبر کی وجہ سے اس کو کامیابی نصیب ہوگی۔ تو 2 جملوں میں امیر علیہ السلام سے ہم کامیابی کے راز پوچھ سکتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے کامیاب ہونا ہے تو دور اندیشی سے کام لیجئے، فکر و تدبر کیجئے، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ پھر اس راہ پہ چلے ہیں تو اب صبر سے کام لیجئے، ایسے نہیں ہے کہ راتوں رات آپ کو کامیابیاں مل جائیں گی۔ پروردگار کلام امیر پہ عمل کر کے ہمیں بھی اس زندگی کی کامیابیاں بھی اور آخرت کی کامیابیاں بھی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔